اور ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات دو شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے. میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے, اس کے سرہانے یعنی سر کے پاس ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے. پیدر پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ان فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے. مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا. کئی ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے قرآن یاد کیا تھا. مجھے تو سفر میں بھی ملے. مدرسۃ المدینہ سے میں نے حفظ کیا تھا بچپن میں اور کئی ملتے ہیں. دعوت اسلامی سے میں نے حفظ کیا, میں نے یوں حفظ کیا, میں نے اتنا قرآن پڑھا تھا لیکن بیچارے قرآن بھول گئے. بھول جاتے قرآن, وہ پڑھتے نہیں ہے قرآن. قرآن یاد تو ہو جائے گا. قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. اللہ آسان قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے, لیکن جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور جو نماز فرض نمازوں کے وقت سونے کا عادی تھا یہ اس کا بھی عذاب ہم نے سنا. ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے. اسے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا. پوچھا ماں میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ اس کی ماں میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے. یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی, یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی. اللہ کی بات. وہ اسلامی بہنیں جو نمازوں میں سستیاں کرتی ہیں ان کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. بلکہ اسلامی بہن کیا اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہن ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, جس پر نماز فرض ہے وہ نماز جان بوجھ کے قضا کرے گا تو حرام و گناہ کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے کہ میری نماز اچھا آپ دیکھیں نماز کہ عجیب ہمارے حال ہے. کبھی آپ غور کریں سوچیں ہم لوگ کیسے ہو گئے, ہم لوگ ہو کیسے گئے اتنے بے شرم بے حیا, معذرت کے ساتھ معاف کرنا برا مت ماننا, بے غیرت ہو گئے ہم لوگ. ہمیں گناہ کرنے کے بعد بھی شرم نہیں آتی. گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر, غلطی ہو گئی یار, کیا یار غلطی ہو گئی. افسوس ہوتا ہے نا, یعنی افسوس بھی نہیں ہے. پری پلان گناہ کرتے ہیں. یار آج چلو شراب پیتے ہیں, پری پلان گناہ کرتے ہیں. آج چلو نشہ کرتے ہیں, پری پلان گناہ کرتے ہیں. پلاننگ کے ساتھ تیاری کے ساتھ پارٹی رکھتے, پارٹی گانے بجیں گے, اچھا گانے بجیں گے, شرابیں ہوں گی, خوب تاش واش کھیلیں گے, جوا ہوا کھیلیں گے, لڑکیاں بھی ہوں گی, اور لڑکیاں بھی ہوگی, ناچنا گانا بھی ہوگا, بڑے مزے آئیں گے. اور یہ بدقسمت انسان کہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں تو رات گزارے اور صبح اللہ تعالیٰ تجھے بندر و خنزیر بنا دے. جی ہاں حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ان گناہوں اور لہو لعیب کے اندر راتیں گزاریں گے اور صبح اللہ تعالیٰ انہیں بندر و خنزیر بنا دے گا. ان پر زمین میں دھس جانے
پتھر کے برس جانے، چہرے کے مسخ ہو جانے کی عذابات حدیثوں میں آئے. تمہیں مستی سوجی ہوئی ہے؟ ارے شراب ہوگی، ارے لڑکی ہوگی، ناچیں گے، گائیں گے، میوزک ہوگا، ارے ہاں، ارے مزہ لگے گا. اچھا اب ہوا کچھ نہیں، سب کچھ کرا کر آ گئے. ارے محروم انسان، تم کیوں بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے. اگر وہ تیری گرفت کر لیتا تو سوچ کہ اگر اسی حالت پہ گھر کی چھت گرتی تو مر جاتا، کیسی موت مرتا. زمین پھٹ جاتی تو گر جاتا، کیسی موت مرتا. تو شراب کے نشے میں شراب کے گھونٹ پی کر گاڑی چلا رہا ہے. تیرے پیٹ میں شراب ہے، تیرے گلے میں شراب ہے، تیرے معدے میں شراب ہے. اور اس حال میں اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو مر جائے تو کیا اسی شراب کی حالت میں تو بغیر توبہ کے مر گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تیری رب نے گرفت کر لی تیرا کیا بنے گا؟ تو خدا سے ڈرتا نہیں؟ اسی گرفت سے ڈرتا نہیں؟ تجھے تیری نماز قضا ہو گئی، تو اٹھائے تو تیری فجر قضا ہو چکی تھی، تجھے احساس ہی نہیں ہے میری فجر قضا ہو گئی. فجر کا وقت کب آیا کب چلا گیا، جیسے تجھے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے. بدقسمت انسان، تو کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ گناہ سے ایک تو ہوتا ہے ڈر لگے نا، گناہ ہو گیا یار، اللہ نہ کرے. ڈرے گا نا آدمی، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا نہیں. یہ کیسی بے باکی آج ہماری، ڈر ہی نہیں لگتا بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہ اللہ پکڑ لے گا، اللہ عذاب دے دے گا. اللہ نہ کرے چہرہ کالا ہو گیا، اللہ نہ کرے میری آنکھیں اندھی ہو گئی، میرے کان بیڑے ہو گئے. ارے دنیا میں اگر کوئی گرفت ہوتی ہے تو یہ ابھی وہ پکڑ نہیں ہے. عذاب کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر خدا نہ کر سکو کہے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا، وہ کہتے کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا، تخفیف کی، یہ کلمہ کفر ہے. کیا جانا؟ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. ارے جلتی سگریٹ جو پاؤں کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا؟ پہنا دی جائیں گی. جس کی آگ سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے کم عذاب، ہلکا نہیں، سب سے کم عذاب جو اس گناہگار کو دیا جائے گا. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس سے ناراض ہو جائے. جھوٹ بولنے والے کی پکڑ کر لے، ارے جھوٹ اللہ کی پناہ، یوں جھوٹ بولتے نا، جھوٹ تو یوں بولتے، مسئلہ جیسے بدقسمتی کے ساتھ کوئی نہیں، جھوٹ تو یوں بولتے. حالانکہ جھوٹ بولنے والے کا عذاب یہ دیکھا گیا کہ اس کے بانچوں میں جب یہاں پر لوہے کا آکڑا ڈال کر یوں کھینچ کے گدی تک لایا گیا اور پھر دوسری طرف لایا گیا یہاں تک کہ یہ صحیح ہوگا، یہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. کبھی کھینچ کر دیکھیں، پتہ چلے کہ درد کتنا ہوتا ہے. جھوٹ بولتے، اللہ کی پناہ. چوری کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں پڑ گئے ہم لوگ، کیسے کیسے گناہوں میں پڑ گئے، کیسے کیسے عذابات کو ہم اپنے لیے دعوت دے رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں اور ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں پھنسا سکتے. میں آپ کو کچھ عذابات بیان کرتا ہوں. سچ دیکھیں میری نیت کیا ہے، ہم ڈر جائیں. کیا نیت ہے؟ ڈر جائیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان.
یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ حتی المقدور ڈرے، کتنی جگہوں پر اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں، اور جو نہیں ڈرے گا اس کے لیے گرفت ہے، پکڑا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے ازدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس ازدہے کی 2 چٹیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ سے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد اسے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں 2 زخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اے شرابی مان جا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ شراب پینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلا شبہ اللہ کے ذمہ عہد ہے، جو نشہ آور چیز پیے گا وہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمائے جہنمیوں کا پسینہ۔ راوی کو شک ہے، یا ارشاد فرمائے جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ۔ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں جو دنیا میں شراب پیے گا تو آخرت اس پر شراب طہور حرام کر دی جائے گی، یعنی جنت کی پاکیزہ شراب تو حرام کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، حدیث پاک میں عادی شرابی اگر بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو بت پرست شخص کی طرح اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اتنی روایتیں ہیں شراب کے حوالے سے، اتنی روایتیں، اللہ اللہ، نہ جانے کیوں شراب پیتے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شراب پیتے نشے کرتے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تمہیں اپنے رب کی جنت پہ نہیں جانا؟ جانا ہے نا، ہمیں رب کی جنت پہ جانا ہے۔ مجھے تو بے حساب جنت پہ جانا ہے، مجھے بے حساب جنت پہ جانا ہے، مجھ سے اللہ حساب نہ لے، بغیر حساب جنت پہ جانا ہے۔ مجھے محبوب رسول پاک کے دست مبارک سے کوثر کا جام پینا ہے۔ اگر یہ شرابی بغیر توبہ کیے اس کو اگر کوثر کا جام نہ ملا تو یہ کیا کرے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، جنت کی پاکیزہ شراب، جنت کی نعمتیں، اس کا تصور کرو، اس دنیا کی اس گندی گلیز شراب میں کیا رکھا ہے جو تمہاری عقلوں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، تمہاری عزتوں کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اس نشے میں کیا رکھا ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ چھوڑ دو رہے ایسے دوستوں کو، ایسی صحبتوں کو جہاں تمہیں یہ نشے اور ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔
کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ سوا اپنے رب کی ناراضی کے کیا مول لے رہے ہو؟ پیسے دے کر اللہ کی ناراضی لیتے ہو. آپ بولو گے مزہ آتا ہے. یہ مزہ نہیں ہے، یہ تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو. یہ مزہ نہیں ہے. مزہ تو جن کو آتا ہے نا ان کو اللہ کی نماز میں آتا ہے. مزہ تو مدینہ دیکھنے میں آتا ہے. مزہ تو کعبہ دیکھنے میں آتا ہے. مزہ تو طواف کرنے میں آتا ہے. کعبہ دیکھ کر زمزم پینے میں بہت مزہ آتا ہے. مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھو تمہیں بہت مزہ آئے گا. میرے رب کا کعبہ دیکھو تمہاری آنکھوں کو بہت ٹھنڈک ملے گی. کبھی جا کر میرے آقا کا سبز گنبد دیکھو، مزے کو مزہ آ جائے گا. مزہ تو ریاض الجنہ میں جانے میں ہے. مزہ تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے میں ہے. مزہ تو آقا کے روزے پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے میں ہے. مزہ تو قرآن دیکھنے میں ہے. مزہ تو قرآن پڑھنے میں ہے. مزہ تو اللہ 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 کا ذکر کرنے میں ہے. مزہ تو آقا 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 کو پکارنے میں ہے. مزہ تو داتا صاحب کے مزار پر آتا ہے. مزہ تو غریب نواز کے مزار پر آتا ہے. مزہ تو اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آتا ہے. مزہ تو اولیاء کرام کو دیکھ کر آتا ہے. مزہ تو پیر صاحب کو دیکھ کر آتا ہے. مزہ تمہیں مزہ چاہیے، مزہ ان میں آتا ہے. ارے مکھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو پھولوں پر مزہ آتا ہے، ایک کو گندگی پر مزہ آتا ہے. ذرا سوچو کہ آپ کی طبیعت کیسی ہو گئی ہے. گناہ کر کے مزہ آتا ہے کوئی بدقسمتی کے ساتھ؟ کیسے ہو گئے ہم مسلمان ہیں. میں اپنے رب کا بندہ ہوں. میں نے رب کا کلمہ پڑھا ہے. وہ میرا رب ہے. میں اس کی نافرمانی کر کے مزے لوں گا؟ اللہ اکبر. مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں اس کے رب کی نافرمانی کر کے مزے کیسے لوں گا. یعنی مجھے مزہ آئے گا میں رب کی نافرمانی کروں گا تب؟ استغفر اللہ. یہ کوئی زبان سے نہیں کہے گا. مگر یہ مزے کیا ہیں؟ تمہیں بد نگاہیاں کر کے مزہ آتا ہے؟ ان آنکھوں کا حرام سے بھر کر مزہ آتا ہے؟ گانے سن کر مزہ آتا ہے؟ ناچنا گانا دیکھ کر تمہیں مزہ آتا ہے؟ جس چیز کے اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کے کرنے کا منع کیا، تم اس کام کے کرنے میں تمہیں مزہ کیسے آتا ہے؟ تم کیسے غیرت مند مسلمان ہو؟ تمہارا عشق رسول کیسا ہے؟ تمہاری محبت الہی کا کیا حال ہے؟ تم کہو ہمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، دوست احباب نہیں ہے، رشتہ دار نہیں. اگر وہ ہو بھی تو کیا ہے، نہ ہو بھی تو کیا ہے؟ جس کی نافرمانی تم کر رہے ہو وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں دیکھتا ہے. ہم جس کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں وہ دیکھ رہا ہے. ہمیں وہ پکڑ سکتا ہے. اس کی گرفت سخت ہے. وہ پردہ کھول دے بندے کے عیبوں کا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور اللہ ہمارا قیامت تک چھپا کر رکھے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. حشر میں بھی لاج رکھنا، حشر میں بھی لاج
سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ نوجوان تھے، توبہ سے پہلے گناہوں اور شراب پینے میں مشہور تھے۔ ایک دن سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آئے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر یعنی اثر والا بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا یعنی رونا طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ حضرت نے فرمایا، بے شک اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ جب عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے یہ بات سنی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور گش کھا کر گر گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب آ کر کچھ یوں کہا، اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے، جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ بس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب کریم قبول فرمائے گا؟ حضرت نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام نے 3 دعائیں کی، اے میرے رب، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی سمجھداری اور یادداشت عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں مجھے یاد ہو جائے۔ دوسری عرض کی، اے اللہ، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرائت سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ اور تیسری، اے اللہ، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ کون رکھ کر جاتا ہے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی جب توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اور جب اس کا بندہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ یعنی اللہ ایسا کریم ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے۔ ایک بیان کرنے والے کا انتقال ہو گیا، وعظ کرتا تھا، بیان کرتا تھا، ہائے ہائے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے خواب میں دیکھ کر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے میرے رب کے حضور کھڑا کیا گیا اور مجھے کہا کہ تو یوں تو بہت گناہگار تھا، مگر ایک دن تو بیان کر رہا تھا اور تو نے میرے خوف کا بیان کیا، یعنی خوف خدا کا بیان کیا۔ تیرا بیان جب ہو رہا تھا تو اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جو بہت گناہگار تھا،
اور کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رویا، مجھے اس کا رونا پسند آ گیا، میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا۔ اب یہ جو کچھ ابھی تک ہماری سوچ عجیب و غریب سوچیں بنی ہوئی تھی، ابھی چھوڑے دھن کو، مال کمائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے، موت آئے گی قبر میں اتر جائیں گے، سیدھی سی بات یہ۔ سارے خواب، سارے سپنے، ماں باپ سے کیے گئے ساری باتیں ادھر سب یہیں کہیں رہ جائیں۔ کئی 5-5 6-6 سالوں سے تنگ بیزار ہیں۔ آج کام ہوتا ہے، کل کام ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، ترسوں ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کب ہوتا ہے۔ وقت پورا ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ چلو نا آج سے نئی زندگی شروع کرتے ہیں، نیا، بالکل نیا۔ اور آج ابھی ایسی سچی توبہ کر لیں، دیکھ اللہ نہ کریم ہے، اگر بندہ سچی توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ کریم ہے۔ اس کی جنت میں کیا کمی آ جائے گی، ہم سب کو جنت میں ڈال دے گا ہے۔ اور ہمارے کس گناہ نے اس کی رحمت کو نقصان پہنچایا؟ ہمارے کسی گناہ نے اس کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں اس کا کوئی تو شمار ہے، مگر اللہ کی رحمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ مگر سچی توبہ بندہ کرے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آنسو بہت کر عرض تو کرے، شرمندہ تو مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، کہاں تھا کہاں آ گیا، مولا کیا تھا کیا ہو گیا، اب تو ہی بدل، تو ہی بدلنے والا ہے۔ میرے دل کو نیک بنا، میرے باطن کو نیک بنا، میرے ظاہر کو نیک بنا، میرے چہرے کو نیک بنا،
میرے وجود کو نیک بنا مولا، میں تیرا نیک بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں. رہی مال، رہے دولت، رہی روزگار، نیک بننے سے کس نے کہا کہ روزگار نہیں ملتا بھائی؟ گناہ روزگار کو کھا جاتا ہے، نیکی تو روزگار کو بڑھاتی ہے. گناہ رزق کو کھاتا ہے، نیکی تو رزق میں برکت آتی ہے. نماز قضا کرنا رزق کو ختم کرتا ہے، نمازیں پڑھنا تو رزق پہ برکت لاتا ہے. گناہ بے عزتی کرواتا ہے، نیکی تو عزت دلاتی ہے. گناہ سے راستے بند ہوتے ہیں، نیکی سے تو راستے کھلتے ہیں. اور ہم گناہ کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. ارے بیڑے ڈوب گئے، ہمارے ڈوب گئے. آؤ نماز پڑھتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، سچے پکے نمازی بن جاتے ہیں. اور گناہ تو بس خلاص. آج میں نے کہا نا، آج اپنے لائن کھینچ لیں یار، پکی لائن کھینچ لیتے ہیں. یا اللہ اب تک جو زندگی، یعنی یہ ہے نا، آدمی گلٹی فیل کرے نا. ندام توبہ کیا ہے؟ الندم و توبۃ. توبہ ندامت ہے. آپ کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا، گلٹی فیل ہوئی. مجھے بتانے کی، اس کو بتانے کی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون اس پر نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، بڑی خوبصورت بات ہے، ندامت بھی اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے. اور اللہ جب دل میں ندامت دیتا ہے نا تو توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. نہ بعدوں کا تو بے باکی ہوتی ہے، اب یار کچھ نہیں ہوتا، ارے پاگل ہو گئے ہو، کچھ نہیں ہوتا. جب ہوگا نا تب دیکھیں گے. کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں تھوڑے پڑیں گے تو دیکھا جائے گا. جب سانس اٹکی ہوئی ہوگی، کلمہ نہیں نکل رہا ہوگا، تب دیکھا جائے گا. جب قبر میں، اندھیری قبر میں اتار کر جب سیل بند کی جائے گی، تب دیکھا جائے گا. اللہ نہ کرے قبر میں سانپ و بچھو آگے کفن پھاڑ کر، تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو کیا دیکھا جائے گا؟ ارے دیکھا، کیا دیکھا جائے گا؟ قبر جب دبا کر پسلیاں ٹوٹ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دے گی، دیکھا جائے گا؟ ارے دیکھا، کیا دیکھا جائے گا؟ پاگل ہو گئے؟ دیکھا جائے گا؟ اللہ ناراض ہوا، کیا دیکھا جائے گا؟ اس کے حبیب روٹ گئے، کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ نہ کرے اگر ایمان برباد ہو گیا اور عذاب قبر نے آ لیا، کیا دیکھا جائے گا؟ گناہ 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 بہت خطرناک ہوتا ہے. یا گناہ کو کیا جانا؟ گناہ یہ ایمان برباد کر دینے والا عمل ہے. گناہ سے ایمان کمزور ہو کر، اللہ نہ کرے کوئی ایسی وقت آ جائے کہ اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو جائے، کمزور ہو جاتا ہے ایمان گناہ کر کر کے. اور بالکل جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، شیطان ماں کے، باپ کے، دوستوں کے روپ میں آ کر کہتا ہے کہ یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا. اس ٹائم پر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. شرابیں پی کر، جوئے کھیل کر، نمازیں قضا کر کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ایمان کو انتہائی کمزور کر کے اگر نزا کے عالم میں پہنچ گئے، موت کے آخری وقت پہنچ گئے، اس ٹائم پر اس کمزور ایمان کے ساتھ کیسے سروائیو کریں گے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو اللہ کی رحمت شامل حال رہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ کی رحمت پانے کے لیے کچھ انتظام تو کریں، کام تو کریں. ہم تو کام اللہ کو ناراض کرنے والے کر رہے ہیں، اس کی رحمت پانے والے کب کر رہے ہیں؟ مگر اس کے قریب ہی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم زمین پر چل رہے ہیں اور زمین پھٹ نہیں رہی. اتنے گناہ ہیں ہمارے، اتنے گناہ ہیں ہمارے. پھر علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھے؟ کاروبار کرنا ہے، کیسے کرے؟ علم نہیں ہے. حرام حلال سے کیسے بچے بھائی؟ پڑھائی نہیں ہے، علم سیکھا ہی نہیں ہے. اتنی علم کی کمی ہے، اتنی علم کی کمی ہے. کسی کے سامنے قرآن کھول کر رکھے کہ پڑھو تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور اب بتاؤ، باتیں سنو اس کی تو ایسی باتیں کرتا جیسا تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہوگا، اور اس کے سامنے قرآن نہ کھو تو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا. سمجھدار کہاں سے ہوا؟ یہ پڑھا لکھا کہاں سے ہوا؟ نرا جاہل ہے، بے وقوف ہے. جو قرآن ہی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کیسا سمجھدار ہو گیا بھائی؟ کلمہ پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتی، التحیات پڑھنے نہیں آتی اس کو،
سبحان اللہ کی تسبیح صحیح نہیں پڑھ سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں پڑھ سکتا، ادائیگی نہیں ہوتی، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو بیچارے کو سکھائی نہیں ہے کہیں، اس کو تو ایک کی دھن تھی کے بعد پیسہ کماؤں گا، روزگار لگ جائے گا، کاروبار لگ جائے گا، پاؤنڈ آ جائیں گے، یورو آ جائے گا، ڈالر آ جائے گا، یہ زمین تو وہ مول تو روس مول تو یہ جھمپے مار 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 کے نکل جاؤں گا۔ تم کو کچھ اور دیکھنے کی دھن ہے اور دیوانے کو مدینہ دیکھنے کی دھن ہے۔ وہ تو کہتا ہے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، پردیس میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ یہاں مرنا نہیں ہے، بہت مشکل ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دعا کرو یا اللہ مدینے میں موت دینا۔ اگر راستہ نکالے تو کوئی مدینے کی طرف کا نکالو نا یار، وہاں رحمت ہے، برکت ہے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیشہ مدینے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ، تصور کرو مدینے کا، مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا دیں گے دیوان نعرہ مدینہ۔ کیا نعرہ لگائیں گے؟ مدینہ مدینہ، مدینے کی دھن سوارو، ہم نے مدینے جانا ہے، بس مدینے جانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھا تو جمیا، بس جس نے مدینہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں، مدینہ ہے دل ٹھنڈ پہ گئی، مدینہ ہے ایسا جسے دیکھتے تو کہتے اے مدینہ دیکھا تو دل وچ ٹھنڈ پہ گئی، یہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں ہارے مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، بنے کاش مد پر ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ۔ اپنے چہرے کا انداز کو بدل دو، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ اپنی زندگی کی دھنوں کو بدل دو، اپنے مقاصد کو بدل دو، اپنے ایمبیشن کو بدل دو۔ ہمیں بس مدینے سے پیار ہے، مدینے والے سے پیار ہے، ان کی سنتوں سے پیار ہے، ہمیں یہ غیروں کے طریقے سے پیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے اسلامی بھائیوں ہم کو، ارے پیارے محبوب جیسا کوئی حسین و جمیل نہ تھا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ ان کے جیسی داڑھی، ان کے جیسا امامہ، ان کے جیسی زلفیں، ان کے جیسا چہرہ، یہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے دانت مبارک جن کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، ان کی انگلیاں مبارک جن سے نہریں جاری ہو جاتی تھی، چشمے نکلتے تھے، ان کی ہتھیلیاں مبارک کوئی ہاتھ ملائے تو چھوڑنے کا جی نہ کرے، ایسی نرم 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 ہتھیلیاں، خوشبو سے میکی میکی ہتھیلیاں، ارے جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اس پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں کھو جانے کے بجائے، اے پیارے اسلام بھائیو کہاں کھو گئے ہم؟ یہ کون سی دنیا میں آ گئے ہیں؟ کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ ہمیں مالدار نہیں بننا، ہمیں تو نبی کا دیوانہ بننا ہے، ہمیں نبی کا مستانہ بننا ہے، ہمیں نبی کا پروانہ بننا ہے، ہمیں مال کے لیے قربان نہیں ہونا، ہمیں نبی کے نام پر قربان ہونا ہے، نبی کے نام پر مٹ جانا ہے، نبی کے نام پر مر جانا ہے۔ یہ جان مال کے لیے قربان نہیں ہوگی، یہ مال تو مصطفیٰ، یہ جان تو مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کدھر چلے گئے ہو؟ آ جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، آ جاؤ، کوئی اور ہی چلے گئے۔ آؤ مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، مدینے والے کی طرف چلتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے انداز کو اختیار کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں۔ جو میرے آقا فرماتے جس سے میری سنت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آقا کے قریب، آقا کی جنت میں جانا ہے ہم کو۔ ہمیں تو سرکار کا پڑوس چاہیے، پڑوس جہاں سرکار کی زیارت ہوتی رہے، ہائے ہائے آقا کو دیکھتے رہے،
صحابہ کرام وہاں ہوں، اولیاء کرام وہاں ہوں، ہم بھی وہاں کئی جگہ مل جائے انشاءاللہ ہم کو بھی۔ کہاں چلے گئے ہو؟ ارے آ جاؤ یار، آ جاؤ۔ چور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت مدینے کی طرف رخ کریں۔ زندگی چاہیے تو مدینے چلو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑو یہ دنیا کی جھنجھٹ، دنیا کی فکریں، یہ بن جائے وہ بن جائے یہ ہو جائے وہ نہیں، چھوڑ دو، اتنی زندگی نہیں۔ کتنے دھوکے کھاؤ گے یار، کتنی چوٹیں کھاؤ گے، کتنی مارے کھاؤ گے، کتنے در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر پڑے رہو گے۔ ان کے در پہ پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، وہیں پہ قسمت کھلے گی میری، وہیں پہ میرا سلام ہوگا۔ کام تو وہاں ہوتے ہیں، آقا بنائیں گے، آقا کی طرف رخ کر دو، ان کی سنتیں اختیار کرو، سنتیں اپناؤ، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کر لو، کیا اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے؟ سچی توبہ کر لو، پیارے مصطفیٰ کی طرف توجہ کر لو کہ یا رسول اللہ بس اب پھنس گیا ہوں، آقا پھنس گیا ہوں، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ آقا کی طرف توجہ کرو، مدینی کی طرف توجہ کرو، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرو، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم گھچ کی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ توجہ بڑھ گئی، میٹھی نظر بڑھ گئی نا، کیوں نکال لیں گے، نکال لیں گے، بالکل معاملات حل ہو جائیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آ جاؤ آقا کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، سچی سچی سچے سچے دیوانے بن جاؤ۔ عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں، نظر بھی عشق عاشق رسول آیا کر،
سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق رسول کی بات کرتے 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 رہیں گے، مگر کیا سرکار کے عاشق بھی آقا کی سنت داڑھی منڈ کے نالیوں میں باتیں؟ ہاتھ نہیں کامتا یار آپ کا یار؟ ایک شخص کو قبر میں دیکھا گیا تو دکھ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کو تو ہم نے کلین شیو قبر میں اتارا تھا، یہ کالا کالا کیا ہے، داڑھی کیسے آ گئی؟ وہ داڑھی نہیں تھی، وہ کالے بچھو تھے جو اس کے یہاں چپک گئے تھے۔ خدا سے ڈرو، کیوں محبوب کی اتنی پیاری سنت کو نالیوں میں بہاتے؟ ارے یہ دنیا کی دولت تمہیں کیا دے گی؟ اور آج تک دیا کیا ہے ٹھوکروں کے سوا؟ کیا ملا ہے؟ دنیا تو ہاتھ آ نہیں رہی ہے، ارے آخرت جا رہی ہے، کبھی سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اور نیت کرو کہ گردن نام مصطفیٰ پر کل کٹتی ہے، کل نہیں، آج نہیں، ابھی کٹے گی۔ ابھی کٹتی ہے تو گردن نام مصطفیٰ پر کٹے، مگر میری داڑھی نہ آج سے کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے انشاءاللہ۔ نیت کرو، کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، کچھ نہیں رکھا۔ اس محبوب کی سنت پر عمل کرو جس نے ہمیں بخشوا کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آقا اپنے رب سے بخشوا کے جنت میں لے جاؤ، ہمیں ان کی شفاعت لینی ہے۔ انہوں نے اگر ہمیں اس حال میں دیکھا تو چہرہ پھیر لیا تو کیا کریں گے؟ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، سارے عرض کرو پیارے آقا کی بارگاہ میں۔ تب ٹوٹا
تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گور غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اسے بے خدا را تم اڑانا جب قبر میں عذاب چلے مجھے کو لٹا کر جب قبر میں عذاب چلے مجھے کو لٹا کر اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا اور جس وقت نکیریں کرے جس وقت نکیریں کرے آپ کے سوالات آقا مجھے تم آپ کے جوابات سکھانا سن رکھا ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں او مدنی چینل کے ناظرین، اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور ان کی سنتوں پر عمل کا سچا جذبہ حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ آقا راضی ہو گئے، میرے رسول پاک خوش ہو گئے، میرے رسول پاک راضی ہو گئے، قبر میں میری قبر کو روشن کر دیں گے انشاءاللہ، سب منزلیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ آقا نے کرم کر دیا، آقا نے کرم کر دیا، آقا نے کرم کر دیا، بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بس میں آقا کو راضی کروں، رسول پاک کی سنت پر عمل کروں اور یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دوں۔ اب نیت کر لیں، گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، داڑھی کی نیت کریں، نمازوں کی نیت کریں، سچ بولنے کی نیت کریں، حرام روزی سے بچنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ حلال دے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو یار، باقی کیا رکھا ہے جھوٹ میں، دھوکے میں، اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، وہی ہے جو سب سے بہتر رزق دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرے اور سچ بولے۔ حرام روزی، غلط نشے کا کاروبار، ڈرگس کا کاروبار، شراب، سور، استغفر اللہ، سود، رشوت، ان چیزوں سے بالکل دور، بالکل گناہ کے پاس نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق، اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے اور ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں۔ کاش 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 بس بقی پاک میں مدینے میں بس مر جائے، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔
تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اللہ تعالی ہم پر ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے۔ اپنے ماں باپ سے رابطہ کرو، اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ان بوڑھے ماں باپ پر بھی کچھ رحم کرنا بھائی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ وہ لوگ ہم کو ہمارے بوڑھے ماں باپ نے بھیج دیا ہے اور وہ سمجھدار ہو یار، اگر ماں باپ کی خدمت کی سعادت ملتی ہو نا اس کو چھوڑنا مت، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اللہ کی رضا کے مطابق ان کی دیکھ بھال کر لی، ان کو راضی کر لیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھو گے۔ اور بری صحبت چھوڑ دو۔ ہم نیت کرتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم ذہن بنا لیتے ہیں بس اب نہیں، آج کے بعد خلاص۔ جیسے ہی اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں نا، جو برا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، 2 دن 4 دن 6 دن سلپ ہو جاتے ہیں۔ یہ نا ایک بار آدمی جیسے کہ نا برسوں کی گناہوں کی لت بندہ چھوڑ تو دیتا ہے اور چھوٹ بھی جاتی ہے، ایک بار دوبارہ اگر یہ زبان کو لت لگ جاتی ہے، عادت دوبارہ پڑ جاتی ہے، دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے نا، پھر سے کنٹینیو کرتا، اب یار ہو تو گیا، بدقسمتی کی پھر سوچ گندی ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یار ہو تو گیا، اب کیا کرے بس ختم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ حبیب کریم فرماتے ہیں الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں اثر ہے۔ آقا فرماتے ہیں دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ یہ حدیث پاک کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو خلاص، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تو میرا دوست نہیں ہے، میں تیرے پاس نہیں آتا، یہ نہیں۔ اب پتہ نہیں آپ وہ ہم کو بگاڑتا ہے کہ ہم اس کو بگاڑتے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے کہ بس میں نے اب اپنے نیک صحبت رکھنی ہے، اچھی صحبت رکھنی ہے، مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دعوت اسلامی کے والے یہاں ہیں، ان کے اجتماعات میں آئیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ رہ کر قرآن درست کر لیں، نماز درست کر لیں، وضو درست کر لیں، اور پھر میں آپ کو مشورہ دوں، آپ نیک بنانے والے بن جاؤ۔ تو نہیں، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے اندر یہ آ گئی نا کہ میں نیکی کی دعوت دینے والا بن جاؤں، نماز کی دعوت دوں، نیکی کی دعوت دوں، سنتوں کی دعوت دوں، قرآن پڑھنے کی دعوت، آپ بولے میرے اندر ایسا ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ اب دعوت دینا شروع تو کرے، اللہ تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ تم لوگوں کو اللہ کے قریب کرو، اللہ تعالیٰ تم کو کیسا نوازے گا تمہیں کیا پتا، اب کرے تو صحیح ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے سب یہ ہو جائے گا، سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ۔ جیسے اب اجتماع میں آئے ہو نا، ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آ جائیں۔ اگر ٹی وی کھولنا ہے تو ٹی وی پر صرف ایک ہی آنا چاہیے، مدنی چینل، بس، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، سیدھا مدینی چینل، یہ مدینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی میرے امیر سنت کی بنائی ہوئی یہ عالمگیر عاشقان رسول کی تحریک ہے، بس اس کام کو آگے بڑھائیں، پکڑ کے مدنی ماحول میں لائیں۔ آ جاؤ مدنی ماحول میں لاؤ گے انشاءاللہ، یہ پکڑ کا ماحول میں لا رہے ہو، ان کو جنت کی طرف بڑھا رہے ہو۔ آؤ جنت کی طرف چلتے ہیں، آؤ جنت کی طرف۔ علم دین سیکھنا ہے نا، دعوت اسلامی میں علم دین سکھایا جاتا ہے، اور جو علم دین سیکھتا ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ علم دین سیکھتے سیکھتے اگر اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ آ جاؤ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، ابھی دعا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف رکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے، یونان کے عاشقان رسول
کتنے بے قرار تھے، جیسے ربیع الاول میں آنا ہوا تھا، نگران شورا کو دعوت دیتے، نگران شورا کو بلانے کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارے نگران ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان صحابہ اور اہل بیت جاری رہے گا۔ اور صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ عز و جل، آج جیسے یہاں یہ عظیم الشان سنت و برا اجتماع ہوا، کل انشاءاللہ عز و جل اسکالہ الکونیہ میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پرسوں انشاءاللہ کریتی جزیرے میں انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ آپ میں سے جو اسکالہ الکونیہ آنا چاہیں، پرسوں کریتی جزیرے میں اجتماع میں شرکت کرنا چاہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول نیک اجتماعات پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس اجتماع کی برکات پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے، کیونکہ جسے دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، نزا کے وقت شدید خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، یعنی چھین نہ لیا جائے۔ ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور پیر کامل کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی ملتا ہے، ایمان حفاظت کی طرف آتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور یہ بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کو امیر اہل سنت نے بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی یہ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ موقع اچھا ہے، جو اب تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آج اس جو ہے وہ اجتماع میں نگران شورا کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، کہ مرید بننے میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں، اس سے فائدہ ہی فائدہ، ایمان کی حفاظت، قبر و حشر کے معاملات، اور کئی وظائف ایسے ہیں جن کے پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے، روزی میں برکت، اٹکے ہوئے کام کیسے سنوریں، مشکلات کیسے حل ہوں، غم کیسے دور ہوں، ایمان، مال، اولاد، بچے حفاظت میں آ جائیں، ایسے وظائف پڑھنے کی اجازت بیعت کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت جو شجرہ لکھا ہے اس کے اوراد و وظائف پڑھنے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی، اس طرح کے وظائف اس میں دیے گئے، تو مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بلکہ وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو طالب ہو جائیں، یعنی وہ بیعت برکت حاصل کر کے طالب ہو سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرید تو اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جائے گا۔ اور توبہ کی اہمیت پر نگران شورا نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں دیے۔ حدیث پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، استغفار کی کثرت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار کی کثرت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ آج موقع ہے
ہم سب نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائے۔ یونان کے یہ کئی عاشقان رسول پرچیاں بھی کئیوں نے بھیجی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے۔ کتنی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر دروازے میں کئیوں کو جگہ نہیں مل سکی، کچھ باہر ہیں، کھڑے ہیں، مطلب اندر نہیں کہیں آ سکے، ہال فل ہو چکا ہے۔ مطلب کئی بڑی چاہت لے کے آئے ہیں کہ آپ کے اجتماع میں دعا میں شرکت کریں گے، بیان میں شرکت کریں گے، اور الحمدللہ کئیوں نے توبہ کی ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ توبہ پر قائم رہیں گے، اور آج دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ پر استقامت بھی دے دے، اور جو دنیاوی دینی معاملات میں جو بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ نیک بننے کا مدنی نسخہ، مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور اسلامی بھائیوں کے لیے 72۔ یہ مکتوب المدینہ سے لیں اور اس کو پڑھیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، پڑھیں اور اس کو بھریں۔ انشاءاللہ اس کو آپ بھریں گے نا، اللہ نے چاہا تو یہ 5-7 منٹ، 2-4 منٹ دے دیں، 3 منٹ دے دیں بس، اور اس کو پڑھیں اور بھریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے اللہ کی رحمت سے کیسا تقوی نصیب ہوتا ہے، نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ مکتوب المدینہ سے جاتے جاتے کتابیں لے لیں، رسالے لے لیں، یہ لیں، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور انشاءاللہ خوب علم میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے۔ کئیوں کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ ابھی میں آج وہ پڑھ رہا تھا، وہ دیجیے، میں آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ مجھے آج ملا تھا۔ میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ یہ
यूनान में हमारे इस्लामी भाइयों को ये वजीफा दूंगा। सल्लु अलल हबीब। बस इसके लिए ये है कि कुरान दुरुस्त पढ़ने आना चाहिए। क्या कुरान दुरुस्त पढ़ने आना चाहिए? ये वजीफा मैं आपको बताता हूँ। अहनाफ यानी इमाम आजम के नजदीक कुल 14 आयात हैं सजदे जिसमें होते हैं ना, आयात सज्दा जिसको कहते हैं, जिसे पढ़कर सज्दा वाजिब हो जाता है। तो 14 आयतें। तो जिस मकसद के लिए एक मजलिस में सजदे की सब यानी 14 आयतें पढ़कर सजदे करे, अल्लाह ताला उसका मकसद पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हुआ एक एक आयत पढ़कर उसका सज्दा करता जाए या सब पढ़कर आखिर में 14 सज्दे कर ले। ये कुरान ये जो आयत हैं ये आपको वहां मिल जाएंगी। तिलावत की फजीलत रिसाला है, उसमें 14 आयतें लिखी हुई हैं। वेबसाइट पर भी मिल जाएगा रिसाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। आमीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। आमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम। आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हमारे गुनाह माफ फरमा दे। हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता कर। हम अपने सारे गुनाह तेरी बारगाह में कबूल करते हैं। या रब्बे करीम हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे गुनाह माफ कर दे। हमें नेकी की तौफीक दे, गुनाह से बचने की तौफीक अता कर। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख। या रब्बे करीम दीन सलामत रख, ईमान सलामत रख, जान सलामत रख, माल सलामत रख, इज्जत और आबरू सलामत रख, घर बार को सलामत रख, आल औलाद को सलामती दे, माँ बाप को सलामती दे। या अल्लाह सारी उम्मत पर रहमत आम अता फरमा। या रब्बे करीम दूर और नजदीक से इतनी दूर दूर से इस्लामी भाई बेचारे आए, या अल्लाह ये दिलों में जो हाजतें, जायज मुरादें, नीयतें अच्छी अच्छी लेकर आए, अल्लाह तू तो सब जानता है, तू तो सब जानता है। बोला इन बिचारों पर रहमत की नजर कर अल्लाह, इन दुखियारों पर भी रहमत की नजर कर, इन परेशान हालों पर भी रहमत की नजर कर, इन कर्जदारों पर भी रहमत की नजर कर, इन बेरोजगारों पर भी रहमत की नजर कर। ये बेचारे कई चीजों में फंस गए मौला, इन फंसे हुओं को निकाल दे मौला। जो माना मौला हम अपनी गलती से फंसे, जो कुछ भी है अब सब अपने ही हाथों के करतूत मौला। अब जो होना तो हो गया मौला, फंस गए, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, गलती कबूल करते हैं। तेरे बंदे हैं मौला, तेरे बंदे हैं, तू ही है जो निकाल सकता है। निकाल दे मौला, परेशानियों से निकाल दे, इस दुनिया की झंझट से निकाल दे। हमें मौला जन्नत के रास्ते पर चला, तेरी रहमत के रास्ते पर चला। या अल्लाह मग़फ़िरत के रास्ते पर चला। या रब्बे करीम तेरी रिजा वाले रास्ते पर चला। या अल्लाह जिनके जायज काम अटके हुए हैं अल्लाह निकाल दे। या रब्बे करीम जो खताएं हो गई अल्लाह माफ कर दे, सब माफ कर दे। हमारे लिए बस आसानियां कर दे। हमारे माँ बाप पर करम फरमा, बे औलादों पर करम फरमा, जिनके माँ बाप बीमार हैं, घर में बीमार हैं, बहनें बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है। या अल्लाह जो रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह इनके नुमाइंदे आए होंगे, खुद बीमार आए होंगे, अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे दे। रहम कर, रहम कर, रहम कर। तंगदस्ती है, कर्जे बढ़ गए, परेशानी हो गई, रोजगार नहीं है, मौला करम कर दे। बुरी मौत से बचा, बुरे खात्मे से बचा, बार बार हज की सादत दे। मौला हमें भी मदीना दिखा दे, हमें भी हज करा दे, करम कर दे अल्लाह।
کرم کر دے، کرم کر دے یا رب کریم، ہماری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ امیر سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب بیٹھیے گا، مجھے دو باتیں کرنی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دو تین چیزیں جو میری ملاقات جب میں کرتا ہوں، دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ ہمارے کئی اب یہ مجھے نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے، بریسلٹ پہنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، لوہے کے کڑے پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اسے اتار لیں، اتار کر توبہ کر لیں۔ سنیں میری بات تسلی سے سن لیں، پھر آپ انگوٹھیاں پہنتے ہیں ناجائز والی، مرد کے لیے ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور ایک پتھر لگاؤ، وہ جائز ہے، اس کے علاوہ انگوٹھی جائز نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھی نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح چینیں پہنتے ہیں میٹل کی، سلور کی، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ سب اتار دیں اور توبہ کر لیں۔ اسی طرح موبائل میں میوزک رکھتے ہیں، یہ بھی نکال دیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر آقا، پیارے پڑھو نہ کیوں کر سلام ہر دم، پیارے پڑھو نہ کیوں کرے تم پر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، ہم کس کے در پہ جائے، بے کسوں کے یاور آقا، اے بے کسوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، لیجے خبر خدا حسن پر آقا، کیجے کرم حسن پر آقا، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر،
پر سلام ہر دم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ